ناظرین، آج ہم اس دردناک واقعے کا ذکر کریں گے جو تاریخ اسلام میں سب سے بڑا افسوسناک واقعہ ہے، جسے واقعہ کربلا کہتے ہیں۔ کربلا میدان جنگ سے پہلے جتنی گفتگو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بدبخت شمر اور فوجی یزید کے درمیان ہوئی ہے وہ بیان کریں گے، اور یہ بھی بتائیں گے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے خاندان اور ان کے ساتھیوں کے درمیان اس خوفناک اور دردناک واقعے کے دن کے شب کو جو تاریخی اور شفقت، پیار اور درد بھری گفتگو ہوئی ہے وہ بھی بیان کریں گے۔ اس لیے آپ ناظرین سے التجا ہے کہ ویڈیو کو اینڈ تک لازمی ضرور دیکھیے۔ ناظرین، یہ 61 ہجری محرم الحرام کی 2 تاریخ جمعرات کا دن تھا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک وسیع و عریض میدان میں پہنچ گئے۔ حر کے سپاہیوں نے راستہ روک لیا۔ حر یزید کے بیٹے کا نام ہے، اور کہا کہ یہی رک جائیے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا اس جگہ کا نام کیا ہے، تو اسے بتایا گیا کہ اس جگہ کا نام کربلا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اچھا، کربلا کی ہی منزل ہے۔ پھر فرمایا یا اللہ، ہم کربلا کے سے پناہ مانگتے ہیں۔ اس کے بعد اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ ٹھہر جاؤ، یہی ہمارے بٹھانے کی جگہ ہے، اسی مقام پر ہمارا خون بہا جائے گا۔ اسی جگہ کی خبر مجھے دی گئی تھی۔ ناظرین، امام حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کربلا میدان کے بارے میں سن کر آپ کے بیٹے علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، ابا جان، آپ نے یہ کیا بات فرمائی ہے؟ آپ نے فرمایا، بیٹا، ایک مرتبہ صفین کی طرف جاتے وقت تمہارے دادا جان حضرت علی کرم اللہ وجہہ اس مقام پر ٹھہرے تھے، اور میرے بڑے بھائی امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زانوں پر سر انور رکھ کر ذرا دیر کے لیے سوئے۔ میں سرہانے کھڑا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اچانک بیدار ہوئے، اور آپ کے نانا حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہونے لگے۔ بھائی جان نے اب دیدہ ہونے کی وجہ پوچھی تو فرمایا، میں نے ابھی خواب میں حسین کو اس جگہ خون کے دریا میں ڈوبتے ہوئے، ہاتھ پاؤں مارتے اور فریاد کرتے ہوئے دیکھا ہے، مگر اس کی فریاد کوئی نہیں سن رہا۔ پھر مجھ سے فرمایا، بیٹا، جب اس مقام پر تیرے ساتھ یہ واقعہ عظیم، یہ درد بھرا واقعہ پیش آئے گا تو اس وقت تو کیا کرے گا؟ میں نے کہا، ابا جان، میں صبر کروں گا۔ میرے بابا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر خدا نے ارشاد فرمایا، بیٹا، ایسا ہی کرنا، کیونکہ صبر کرنے کا اجر بے حساب ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قافلہ جب کربلا میں ٹھہر گیا تو حر نے فوراً اس کی اطلاع ابن زیاد تک پہنچا دی اور پوچھا کہ اس کے بارے میں مزید کیا حکم ہے۔ اسے پہلے بھی ابن زیاد کے جاسوسوں نے یہ خبر پہنچا دی تھی کہ حر نے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کوئی سختی کا معاملہ نہیں کیا، بلکہ اس نے نمازی بھی حسین کی امامت میں پڑھی ہے۔ ابن زیاد کو حر کا یہ عمل بالکل بھی پسند نہیں آیا، لیکن اس نے ابن زیاد سے فی الحال اس بات کو نظر انداز کر کے حر سے کچھ نہیں پوچھا، اور چالاکی سے اس بات کا خیال کیا اور کسی اور کی کمان میں مزید لشکر کربلا کی طرف بھیجا، اور اس لشکر کا کمان سعد بن ابی وقاص کے بیٹے جو کہ فوج یزید میں شامل تھا اسے دے دیا، اور پورے 400 لشکر کے ساتھ جسے ایران بھیجا گیا تھا اس کو وہاں سے واپس بلوا کر میدان کربلا بھیج دیا، اور ساتھ میں 25,000 لشکر اور بھی ابن سعد کے کمان میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف دے دیا گیا، اور 3 محرم سن 63 ہجری کو میدان کربلا پہنچ گئے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ابن سعد نے ابن زیاد کو کہا کہ میرے علاوہ کسی اور کو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف لشکر کا کمان دے دیا جائے، مجھے لشکر کا کمان سپرد نہ کرے، اور 2-3 سپہ سالاروں کے ناموں کو ابن زیاد کے سامنے رکھ دے دیا۔ تو اس پر ابن زیاد غصہ ہو کر کہنے لگا کہ اگر تم کمان سنبھالنے سے انکار کرتے ہو تو مجھے مشورہ دینے کی کوئی ضرورت نہیں۔ تو اس اصرار پر ابن سعد نے کہا کہ میں کمان سنبھالنے کے لیے تیار ہوں،
اور 25,000 سپاہی اس کے کمان میں دے کر میدان کربلا میں پہنچ گئے۔ ناظرین، ابن سعد نے ایک سپاہی کو بھیج دیا اور کہا کہ امام حسین سے پوچھو کہ وہ کیا چاہتے ہیں اور ان کے یہاں آنے کا مقصد کیا ہے۔ تو وہ سپاہی آپ کے ساتھ گفتگو کرنے لگا اور کہا کہ عمر ابن سعد پوچھ رہے ہیں کہ آپ کا یہاں آنے کا مقصد کیا ہے۔ تو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے آپ کے شہر والوں نے خطوط لکھ کر بلایا ہے، اگر ان کو میرا آنا پسند نہیں تو میں واپس چلا جاتا ہوں۔ حر نے واپس جا کر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سارا گفتگو عمر بن سعد کو بیان کیا۔ تو حر کی بات سن کر ابن سعد نے کہا کہ اب کچھ امید دکھائی دے رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ان کے ساتھ لڑائی کرنے سے محفوظ رکھے گا اور قتل و غارت سے بچ جائیں گے۔ ابن سعد نے ابن زیاد کو خط لکھا کہ ہم نے امام حسین سے یہاں آنے کا وجہ پوچھا تو اس نے بتایا کہ مجھے ایک طرف سے خطوط ملے ہیں کہ یہاں تشریف لے آئے، اب اگر میرا آنا پسند نہیں تو میں واپس چلا جاتا ہوں۔ تو اس پر ابن زیاد نے خط کا جواب دیا کہ اب یہ ہمارے پنجے میں آ چکے ہیں، بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، تو اس بہانے سے یہ بھاگنا چاہتے ہیں۔ اس کو کہو کہ یا تو یزید کی بیعت کرو اور یا لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ، اگر وہ بیعت کر دے تو جو ہمارے خیال میں مناسب ہوگا وہ کریں گے۔ اور اس خط کے پڑھنے سے ابن سعد سمجھے کہ ابن زیاد لڑنا چاہتے ہیں، تو ابن سعد نے خط کا کوئی جواب نہیں دیا، اور ابن زیاد نے دوبارہ خط بھیجا کہ اگر یزید کی بیعت نہ کرے تو ان لوگوں پر پانی کو بند کر دو۔ تو اس خط کو پڑھنے کے بعد فوراً 500 سپاہیوں کو نہر فرات میں بھیج دیا اور کہا کہ حسین اور اس کے ساتھیوں کو دریائے فرات کے قریب جانے مت دینا، اور امام اور اس کے ساتھیوں تک ایک بھی قطرہ نہ پہنچ سکے۔ ناظرین، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے ساتھیوں پر محرم کے 7 تاریخ کو پانی بند کر دیا گیا تھا۔ ایک روایت میں ہے کہ ابن سعد کو ابن زیاد کا یہ حکم ملا کہ پانی پر پھیرے لگا دو تاکہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس کے ساتھیوں تک ایک قطرہ پانی بھی نہ پہنچ سکے۔ حضرت امام حسین اور آپ کے ساتھیوں نے میدان کربلا میں خیمے دنس دیے تھے، تو ابن سعد کی جانب سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغام دیا گیا کہ دریائے فرات کے کنارے سے اپنے خیموں کو اکاڑ دے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہم ایسا نہیں کر رہے تھے، لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ عباس، ان سے جھگڑنا فضول ہے، کوئی بات نہیں، ہم اپنے خیمے دریائے فرات سے دور لگا دیتے ہیں۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں سے خیمے اٹھوا کر نہر سے دور نصب کرنے کا حکم فرمایا۔ مروی ہے کہ جب عمر بن سعد کو ابن زیاد کا حکم پہنچا تو اس کے ساتھ ہی ابن زیاد کی طرف سے شمر، حسین اور شیز بن ربی کا کمان بھی بہت بڑا لشکر بھی پہنچ گیا، تو نہر فرات کی سپاہیوں میں اور بھی اضافہ کر دیا گیا اور نہر فرات کی طرف جانے والے تمام راستوں کو ناکہ بندی کیا گیا۔ تو اس پر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے کہ اب یہ جنگ ہو کر رہے گی، تو اپنی باوفا اور غمگسار بیوی حضرت شیربانو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئی اور فرمایا کہ شیربانو، میں جانتا ہوں کہ آپ ایران کے ایک نامور بادشاہ کی بیٹی ہو، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ آپ ایران کے سنہری تخت پر بیٹھنے والے ایران کی ملکہ ہو اور ہمیشہ نرم نرم بستروں پر آرام فرمایا ہے، اور اب یہاں اس جنگی اور خونی میدان کربلا میں میرے ساتھ ہو، یہاں تک کہ پانی پینا بھی آپ پر اور ہم پر بند کیے گئے ہیں۔ اگر آپ اپنے بابا کے وطن ایران جانا چاہتی ہو تو میری طرف سے اجازت ہے، میں جانے کا انتظام کر دیتا ہوں۔ تو اس پر آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفادار بیوی
حضرت شیربانو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی کہ اگر اب آپ پر سخت وقت ہے تو آپ پر ظلم ہو رہے ہیں، آپ پر ترس نہیں کیا جا رہا اور آپ بھوکے پیاسے ہو، تو اس حالت میں آپ کو چھوڑ کر نہیں جا سکتی۔ ہم اپنے بچوں کے ساتھ اور آپ کے ساتھ جام شہادت نوش کرنے کو تیار ہے۔ یہ باتیں جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں نم ہوئی اور خیمے سے باہر نکل گئے اور اپنے تمام ساتھیوں سے بھی فرمایا کہ جو بھی جانا چاہتے ہیں یہاں سے تو ہر کسی کو جانے کی اجازت ہے، میری طرف سے مجھ کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر کے چلے جائے۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھیوں نے ایک آواز میں کہا کہ انشاءاللہ ہم ساتھ میں لڑیں گے، ساتھ میں شہید ہوں گے اور ساتھ ساتھ جنت جائیں گے انشاءاللہ۔ تو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھ سے فرمایا کہ ہمیں ایک رات کا وقت دو تاکہ ہم اس آخری رات میں اللہ جل جلالہ کی آخری عبادت دل سے پرسکون کریں، کیونکہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز، تلاوت اور دعا مانگنا بہت ہی پسند تھی، اس لیے آپ نے ایک رات کی مہلت مانگی۔ پہلے تو اس ظالموں نے انکار کیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نواسہ ہوں، کیا آپ لوگ مجھے نہیں جانتے کہ اتنا ظلم کر رہے ہو؟ تو اس بات پر آپ کو ایک رات کا مہلت دیا گیا۔ تو اس رات حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس کے ساتھی اللہ جل جلالہ کو متوجہ ہوئے اور اللہ کی خوب عبادت کی۔ یہ رات اسلام کی تاریخ میں سب سے خاموش، افسوسناک اور دردناک رات تھی، اور صبح ہوتی ہی جنگ شروع ہوا۔ تو ناظرین، یہ تھی میدان کربلا میں جنگ شروع ہونے سے پہلے درد بھری گفتگو اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے ساتھیوں کے ایمان افروز باتیں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں میدان کربلا میں ہونے والی جنگ اور طرح طرح کے ظلم بیان ہوں گے جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے خاندان اور ان کے ساتھیوں پر ہوا تھا۔ تو ناظرین، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کریں تاکہ اس طرح کی خوبصورت معلومات آپ لوگوں تک پہنچا سکوں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔